بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 میں خوش آمدید. رضوان غلزئی صاحب جو ہیں وہ ہفتہ وار تعطیل کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. آج ہم کچھ اہم معلومات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے. اس کور کمیٹی اجلاس کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, ان کی جو سول نافرمانی کی کال ہے اس سے متعلق کچھ تیاریاں کی جا رہی ہیں. وہ کیا تیاریاں ہیں, کس طریقے سے سول نافرمانی کی تحریک کو چلایا جائے گا, اور سول نافرمانی میں جو اوورسیز پاکستانیوں کا کردار ہے اس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس اجلاس کے دوران کچھ گرما گرمی بھی ہوئی ہے. عمر جٹ صاحب سے وہ بھی جانیں گے. اس کے علاوہ آرمی چیف نے جو ہے وہ کچھ گلہ کیا ہے, اور وہ رانا ثناءاللہ کے بقول آرمی چیف جو ہے وہ اس چیز سے ناراض ہے کہ جو 9 مئی کے کردار ہیں ان کو ابھی تک سزائیں کیوں نہیں ہو سکی. تو اس کے اوپر بھی کچھ تھوڑی بہت بات چیت ضرور کریں گے. عمر جٹ صاحب, اب عمران خان صاحب نے 13 دسمبر تک کیا وقت دیا ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ مذاکرات میں کوئی سنجیدگی اختیار نہیں کرتی, ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے, تو پھر 13 دسمبر سے سول نافرمانی کی کال شروع ہو جائے گی. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں, آج 6 دسمبر تک حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے. مطالبات کی منظوری کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے کچھ اپنی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں. وہ کیا تیاریاں ہیں اس پر ذرا آگاہ کریں. اچھا, اس پہ نا عمران خان نے اعلان کیا تھا سول نافرمانی کا, اور اس میں انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی 13 تاریخ تک کی, کیونکہ 14 کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تحریک سٹارٹ ہو جائے گی, اور 13 تاریخ کو جب شہداء کنونشن پشاور میں ہو جائے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہم پہلے اسے مارچ سمجھ رہے تھے, پھر کچھ کنونشن کی خبر آئی. وہ بنیادی طور پہ ایک اجتماع ہوگا, اور اس میں عمران خان صاحب نے تو ویسے اس کا جلسے کا کہا جی تھا. وہ جلسہ ہی ہے. اب جو علی امین گنڈا پور صاحب ہے نا, انہوں نے جلسہ یا ریلی سے کم ہو کر انڈور ایک ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں کل بھی ہم نے جو لائیو ہے اس میں بھی بات کی تھی میرے خیال سے, کہ عمران خان کا جو میسج ہے وہ یہ تھا کہ تمام جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی بلایا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب علی امین گنڈا پور صاحب ایسا نہیں چاہ رہے. نہیں, علی امین گنڈا پور صاحب تو یہ چاہ رہے تھے کہ ایک کنونشن ہو جائے, جس طرح آپ نے کل بتایا بھی تھا انڈور پہ. لیکن اب ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ ایک اوپن ایئر پہ باقاعدہ, جس طرح, کیونکہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں جیسا پنجاب میں کل کا ایک سسٹم ہوتا ہے, وہ روایت نہیں ہے. تو اب کیا یہ جا رہا ہے کہ ایک بڑا اجتماع وہ وہاں پر کریں گے, اور وہاں پہ ان کا انتظام ہوگا, اور جو سٹیج ہوگی اس کے اوپر جو اپوزیشن الائنس ہے ان کے لوگ بھی ہوں گے, علماء کرام کو بھی بلایا جائے گا, دیگر جو ایلیمنٹ آف سوسائٹی ہیں ان کو بھی وہاں پہ مدعو کیا جائے گا, شہداء جو ہیں ان کے لواحقین بھی ہوں گے. تو وہاں پر دعا بھی کروائی جائے گی اجتماعی طور پہ, اور اس کے بعد پھر وہاں پہ لوگوں کے لیے وہ ایک آپ کہیں کہ وہ جو تقسیم کیا جاتا ہے کھانا وغیرہ, وہ بھی وہاں پہ رکھا جائے گا. تو وہ ایک اجتماع اس طرح کا کر رہے ہیں. اس میں کچھ تقریریں بھی ہوں گی. تقریریں میرے خیال میں پولیٹیکل تقریر شاید کوئی بھی نہ ہو وہاں پہ, اور صرف اور صرف ایک دعائیا آپ کہیں کہ یہ جلسہ ہوگا جس میں شہداء کی فیملیز کے لیے جو یہ دعا کی جائے گی. اچھا, اس کے بعد پھر ایک دوسرا عمران خان نے کہا تھا کہ سول نافرمانی کی تحریک اگر ہماری 13 تاریخ تک حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی تو ہم وہ شروع کر دی جائے گی. اس پہ پھر آج جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, ایک تو یہ کور کمیٹی کا اجلاس بڑے ٹائم بعد ہوا ہے, مطلب کافی ٹائم کے بعد یہ کور کمیٹی کا اجلاس پہلے بلاتے تھے کور کمیٹی کا. ایک ایپیکس کمیٹی بھی میرے خیال سے کوئی بنی ہوئی ہے جس میں مفاہمتی گروپ ہے سارا, اور آج بھی زبیر بھائی یہی ڈسکشن جو ہے اس کور کمیٹی اجلاس میں ہوئی ہے کہ آپ اس کور کمیٹی کو فعال کریں, آپ چند لوگ بیٹھ کر فیصلے نہ کریں. جس طرح ملک کے فیصلے بند کمروں میں ہو رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی اس طریقے سے جو فیصلے وہ بند کمروں میں یا چند لوگ مل کر کر رہے ہیں. اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ نہ کریں. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ آج بہت بیرسٹر گوہر اس کو چیئر کر رہے تھے, عمر ایوب بھی اس میں شریک تھے, اور چونکہ اب عمر ایوب پولیٹیکل تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پر بیرسٹر علی ظفر نے آج عمران خان کا وہ جو میسج تھا جو سول نافرمانی کے حوالے سے تھا کہ وہ کس طریقے سے پہلی اس کی فیزز بنائی جائیں گی, تو اس میں جو پہلا فیز تھا. میں سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں بار بار. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی پیغامات خان صاحب کے کور کمیٹی میں دیے جاتے تھے وہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے ہوتے تھے. اس مرتبہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ سینیٹر علی ظفر صاحب, بیرسٹر علی ظفر صاحب نے یہ پیغام پہنچایا. حالانکہ اس میٹنگ میں علی ظفر صاحب کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب بھی شامل تھے, لیکن چونکہ وہ ہم پہلے خبر دے چکے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب اب صرف اور صرف جو ہے نا وہ صدارت کریں گے. وہ ٹکروں کی یاترا گیا کہ بیرسٹر گوہر اجلاس کی صدارت, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں جائیں, وہاں پر اپنی ماہرانہ جو وکالت ہے وہ دکھائیں. ٹھیک ہے, ویسے وہ وہاں پر بھی نہیں گئے, پروفیشنل آدمی ہے. تو ایک تو یہ, اور دوسرے نمبر پہ وہاں پہ پھر فردوس شمیم نقوی جو ہیں انہوں نے پہلے یہ
پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ جو چند لوگ بیٹھ کر فیصلے کر لیتے ہیں آپ اس کو اس طرح سے طریقے سے نہ کریں. کور کمیٹی بنائی ہوئی ہے, یہ کور کمیٹی عمران خان نے کوئی ڈیزالو نہیں کی, یہ عمران خان نے کور کمیٹی بنائی ہے, تو یہ تمام فیصلے جو بھی ہوں گے وہ عمران خان کی اس بنائی ہوئی کور کمیٹی کے ذریعے ہی ہونے چاہیے. اور اس کی اہمیت ہے, انہوں نے حوالے دیے کہ ماضی میں بھی جب پاکستان تحریک انصاف مختلف مراحل سے گزری ہے, 2014 کا دھرنا تھا یا جو بھی پولیٹیکل جدوجہد بڑا فیصلہ جب بھی ہوتا تھا کور کمیٹی نے, عمران خان نے ہمیشہ کور کمیٹی سے اس کی اپروول لی ہے. تو یہ انہوں نے کہا جی آپ اس کی اپروول جو ہے وہ کور کمیٹی سے لیں. اور اس کے بعد پھر علی ظفر نے اپنا عمران خان کا پیغام پہنچایا جس میں انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں ایک پلان تشکیل دیا جائے. جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ سول نافرمانی کی صورت میں جو ریمیٹنسز ہیں, ترسیلات زر ہیں, ان کو بھیجنے کے لیے جو ایک پراپر چینل استعمال کرتے ہیں, تو وہ کیا دوسرا چینل ایسا ہو سکتا ہے جس سے ایک امپیکٹفل جو ہے وہ نتیجہ سامنے آئے کہ ایک سول نافرمانی, سول ڈس اوبیڈینس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. اچھا, اس کے اوپر کئی لوگوں کو زبیر بھائی یہ بھی لگتا ہے کہ یہ عمران خان اس دفعہ وہ بل کو نہ بھرنے والا, تو اس پر فواد چودھری صاحب نے ایک بڑا ٹویٹ کیا ہوا اور انہوں نے ریفرنس دیا ہوا ہے کہ جو گاندھی تھے انہوں نے ایک سول نافرمانی ساؤتھ افریقہ میں شروع کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کا اتنا امپیکٹ پڑا تھا کہ اس کے اوپر گوروں کو رسپونڈ کرنا پڑا تھا. تو یہ جو سول اوبیڈینس, اور عمران خان نے اس کو کچھ سوچ کر ہی انہوں نے اس دوبارہ کرنے کا کہا ہے. اور کچھ لوگ کور کمیٹی کے یہ بھی چاہتے تھے, جس میں علی محمد خان صاحب سر فہرست ہیں, کہ ابھی ترسیلات زر کو بھیجنے کے حوالے سے جو ہم ایک پلان کر رہے ہیں کہ ابھی روک دی جائیں, یا جب سے سول نافرمانی سٹارٹ ہوگی تو یہ روک دیں. علی محمد خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابھی فی الحال اس سٹیج پر ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی محمد خان صاحب کیا عمران خان سے بھی زیادہ کوئی سمجھ بوجھ یا سیاسی سمجھ بوجھ ہے, یا ان کے سٹیک عمران خان سے بھی بڑے ہیں کہ وہ اس طرح کی ہمیشہ جب بھی کوئی موو ہوتی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دیں. جب بھوک ہڑتال والا معاملہ تھا اس میں بھی علی محمد خان صاحب نے جو ہے وہ کچھ اور کردار ادا کیا تھا. انہوں کی کوشش تھی کہ یہ بھوک ہڑتالی کیمپ نہ ہو, اور پھر پارلیمنٹ کے باہر جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ زورانے سے لے کے عشائیے تک کے درمیان جو ہے وہ بھوک ہڑتالی, پہلے جو سارا کھانا کھا کے آ جاتے تھے زورانہ کر کے, اس کے بعد وہ کیمپ لگا دیتے تھے چند درجن لوگ. تو یہ بھی انہی کا آئیڈیا تھا کہ ہم کر لیتے ہیں. تو اب کیا وجہ ہے یہ علی محمد خان صاحب کیوں, مطلب یہ علی محمد خان صاحب کو اس طرح کے علی محمد خان صاحب اصل میں زبیر بھائی یہ چاہتے ہیں کہ وہ دبے پاؤں ہی گھر سے نکلیں, دبے پاؤں ہی گھر واپس جائیں. عمران خان سے ملنے کی بات آتی ہے تو وہ ان سے ان کے راستے بھی بند ہو جاتے ہیں, ان سے پہنچا بھی نہیں جاتا. جب انہوں نے اصل میں وہ دونوں طرف میرے خیال ہے کہ خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی بھی اب وہ چھوڑ نہیں سکتے, کیونکہ اگر پی ٹی آئی وہ چھوڑیں گے تو پھر ان کا سیاسی مستقبل کچھ نہیں ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح وہ کہتا ہے نا کہ میں کمبل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, یا کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا, تو اس طرح علی محمد خان صاحب کے ساتھ بھی ہے. ان کو پتہ ہے مردان میں جو ان کی سیاسی پوزیشن ہے وہ اتنی اب زیادہ بہتر نہیں ہے. یار یہ تو ہم گواہ ہیں نا, ان کو ٹکٹ نہیں مل رہی تھی, ان کو 2018 میں بھی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی. اب وہ فیصلے یا مشورے اس طرح دیتے ہیں, بندہ کہتا ہے کہ یہ کور کمیٹی میں حرف آخر انہی کا ہوگا. لیکن جس طریقے سے عمر ایوب صاحب کو خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ سیاسی فیصلے کریں اور تمام لوگوں سے مشاورت آپ کریں, تو عمر ایوب صاحب کا اس پہ کیا ٹیک تھا؟ اچھا عمر, اس میں نا میں آپ کو ابھی یہ جو فردوس نقوی صاحب ہیں انہوں نے اس کی حمایت کی. عالیہ حمزہ نے بہت بولا, انہوں نے کہا جی کہ آپ اس طرح سے کیسے, جب عمران خان نے کہہ دیا ہے, جب عمران خان کا فیصلہ ہے تو یا تو آپ پی ٹی آئی کی بات, تو عمران خان کا فیصلہ ہے تو پھر عمران خان کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. اس کے لیے وقت یا اس کی پلاننگ وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ عمران خان نے کہہ دیا کہ بھئی اب 13 تاریخ کو یہ جلسہ وہ ہوگا, اجتماع ہوگا, تو 14 تاریخ سے اگر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی تو ہوگی. جب تک عمران خان نہیں کہتا کہ میں اس کو نہیں کرتا یا ابھی روک دیں, اس پر علی محمد خان صاحب نے کہا جی ہم عمران خان صاحب کو مناتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا, علی حمزہ نے کہا کہ آپ عمران خان کو کیا منانے کی بات کرتے ہیں, اصل مسئلہ ہے ہی عمران خان کی رہائی کا, آپ رہائی کی بات نہیں کرتے, آپ جا کر جو دیگر معاملات ہیں وہ ڈسکس کرنے عمران خان کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ ایک بندہ ہے اس نے آج تک اپنی رہائی کی بات نہیں کی, تو یہ ہم نے بات کرنی ہے نا. اگر اب یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم حکومت پر اور دیگر سٹیک ہولڈرز پر پریشر کریٹ کر سکتے ہیں تو پھر یہ ہم نے کرنا ہے نا. عمران خان نے تو ہمیں راستہ بتا دیا, وہ یہ کہتا ہے کہ پریشر ڈیولپ کرنے کے بجائے ہم پریشر فیزل آؤٹ کریں گے. جی جی. تو یہ جو قیادت ہے یہ اتنی سمجھ نہیں رکھتی, اور اپنے تعلقات بہتر بنانے کے چکر میں انہوں نے 1.5 سال سے عمران خان کو اندر رکھا ہے. ابھی تک یہ پریشر نہیں بنا سکے. ان کے ساتھ قومی اسمبلی میں 90 سیٹیں ہیں, خیبر پختونخوا میں حکومت ہے,
اس کے ساتھ پنجاب میں ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے, بہت بڑی تعداد ہے, اسی طرح سینٹ میں ایک بہت بڑی اپوزیشن ہے, لیکن نہ یہ کوئی پریشر ان لینڈ بنا سکے ہیں, اور اوورسیز بھی کوئی اگر پریشر بنانا چاہتے ہیں تو یہ فوراً ان سے لا تعلقی کر لیتے ہیں, جی یہ اوورسیز جو چیپٹر یہ کچھ کر رہا ہے ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو بنیادی طور پر وہ جس طریقے سے بیرسٹر گور صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا, یا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہمارے ساتھ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ایک طرف آپ کو وہ اتنا پیٹ رہے ہیں, اتنا مار رہے ہیں کہ اب تو گولیاں چلانی پڑ گئی ہیں ان کو, اور دوسری طرف آپ جو ہے نا وہ ریمیٹنسز کے بارے میں, اسی طرح IMF کے حوالے سے جب خط لکھنے کی بات آئی تھی تو تب بھی علی محمد خان صاحب نے کہا تھا اور بہت سارے لوگوں نے کہ نہیں جی نہیں, IMF کو خط نہیں لکھنا چاہیے, یہ محب وطن بنتے ہیں. بھائی آپ محب وطن تب بنے جب دوسری طرف سے بھی حب الوطنی جو ہے وہ شو کی جا رہی ہو. آپ کی اکانومی کا بیڑا غرق جو ہے وہ اسی رجیم کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کی اس وقت معیشت جو ہے اسی رجیم کی وجہ سے ہوئی ہے, آپ کی سیکیورٹی کے مسائل اسی رجیم کی وجہ سے ہیں. چلے آپ اکانومی کو ڈسکس نہیں کرتے, کم از کم آپ سیکیورٹی کے مسائل کو ڈسکس کریں, آپ پشتونوں کا معاملہ تو ٹیک اپ کریں. یہ علی محمد خان صاحب اور دیگر جو ٹھیکیدار ہیں وہ اس بارے میں وہ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, دو کشتیوں کے سوار ہیں, اور پھر دو کشتیوں کے جو سوار ہوتا ہے جب کشتیاں دور جاتی ہیں تو پھر معاملہ جو ہے وہ عمر ایوب صاحب نے یہ بتایا آج کور کمیٹی میں کہ اب جو دیگر جماعتیں ہیں اپوزیشن کی الائنس ہے ہمارے ساتھ, ہم ان کے ساتھ رابطوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. کل پشاور میں یہ طے پایا, اور آج کی اس کور کمیٹی نہیں تو وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو منا لیں گے کہ مولانا سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور ایک ممبر ہے نا کمیٹی کے, آپ عمر ایوب ہے, ہر معاملے کو ویٹو کر لیتے ہیں. وہ خیبر پختونخوا ان کے پاس حکومت ایسی ہے, وہ ایسے کردار ادا کرنے لگ جاتے ہیں, اس طرح کا نقصان شاید مریم نواز بھی پارٹی کو نہ دے جتنا وہ دے رہے ہیں. یہ نہیں کریں گے زبیر بھائی, یہ نہیں کریں گے, یہ اس میں رکاوٹ یا اس کو ڈیلے کریں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کی ملاقات ختم ہو جائے گی؟ نہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی کر سکتے ہیں, وہ ہوگی, اور ان کو پتہ ہے کہ اب کیا ہونا. علی امین گنڈا پور صاحب ابھی تک میرے خیال میں 26 کے بعد سے جب یہ واقعہ سارا ہوا اس کے بعد عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں گئے, وہ ملاقات کے لیے بھی نہیں گئے, اور ان کی اس طریقے سے کچھ منظر عام پر بھی نہیں ہے, سوائے وہ آڈیو لیکس ہی آئی جی وہی آئی ہے جس میں وہ بڑے فرسٹریٹڈ نظر آ رہے ہیں جی. اور ابھی پھر عمر ایوب نے تمام جو کور کمیٹی کے لوگ ہیں, اب یہ دوبارہ ایک بار اب سجیشنز لی گئی ہیں, اور کور کمیٹی میں جو باہر بیٹھی ہوئی قیادت ہے ان سے بھی سجیشنز لی گئی ہیں, اور اب آج شام تک یا کل تک ایک لاہ عمل وہ بنا لیں گے, اور ایک پلان بنا کر وہ پھر عمران خان تک اس کو پہنچائیں گے, اور پھر عمران خان سے اس کی اپروول لیں گے, اور اس میں یہ جائیں گے. اور پہلے مرحلے میں یہ سٹارٹ ریمیٹنسز والے معاملے سے ہی کریں گے, کیونکہ پہلا معاملہ جو ہے سول نافرمانی کا جو سٹارٹ ہوگا وہ بیرون ملک سے ہی ہوگا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں اس دن بھی ہم جب ذکر کر رہے تھے, اور جب میں امریکہ میں بھی تھا تو اس وقت بھی جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ بھی جب میری بات ہو رہی تھی, تو میں اس چیز کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ اب عمران خان کی رہائی کے لیے جو دباؤ ڈالنا ہے نا وہ اوورسیز سے ہی آنا ہے. وہ چاہے سفارتی سطح کا دباؤ ہو, چاہے پاکستانیوں کی طرف سے دباؤ ہو, چاہے وہ کسی دوست ممالک کی طرف سے دباؤ ہو, وہ بیرون ملک پاکستانی ہی کریں گے. جس طرح 24 نومبر کو کال کی دی تھی اور پوری دنیا میں وہ کال ہوئی تھی, کیونکہ ان لینڈ جو ہے وہ ایک طرح سے مارشلا ہے, اب گولیوں کے سامنے عوام کھڑی نہیں ہوتے, لوگ گولیوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ والا معاملہ تو ابھی ظاہری بات ہے, اس کی جو بھی یہ پلان کریں گے اس میں ایک پلان ان کا ہے, پھر ایک عمران خان کو جا کے یہ ڈسکس کریں گے, اس میں عمران خان بھی اپنی انپوٹ. چلے ابھی تو دیکھتے ہیں کہ 13 دسمبر تک اگر کوئی ان کی ملاقات ہوتی ہے, مذاکرات شروع ہوتے ہیں, اور اس حوالے سے جو عمران خان کے دو مطالبات ہیں جو بڑے آسان ہیں ماننا, اگر وہ مان لیے جاتے ہیں تو پھر سول نافرمانی کی جو تحریک ہے یا کال ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت دوسری طرف سے فی الحال عمران خان کے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے کوئی سنجیدگی دکھائی دے رہی ہو. وہ ابھی بھی فوکس ہے 9 مئی کا. رانا ثناء اللہ صاحب نے رات کو ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف صاحب نے ایک میٹنگ کے دوران اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے عدالتوں سے, اور 9 مئی کے جو ملزمان ہیں وہ اگر ان کو سزائیں ہو جاتی تو پھر یہ 26 یا 24 نومبر کا جو واقعہ تھا یہ بھی نہ ہوتا. تو سوال تو یہ ہے کہ جو مرکزی ملزمان تھے 9 مئی کے, انہوں نے تو پریس کانفرنس جن لوگوں نے کر دی ان کو تو رہائی بھی مل گئی, ان کو تو سیاست میں بھی حصہ لینے کی اجازت ہے. فیاض چوہان دیکھ لیں, مراد راس دیکھ لیں, اندلیب عباس دیکھ لیں, اور بھی بہت سارے نام ہیں
جو 9 مئی میں مرکزی ملزمان تھے جن کی فوٹیجز ہیں. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کل جب یہ فرد جرم عائد ہوئی ہے ان ساروں میں، یہ عثمان ڈار وغیرہ بھی شامل تھے، فواد چوہدری صاحب بھی، یہ ساری یہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ جب فرد جرم میں آپ کو پتا ہے جج کی جانب سے آپ کے اوپر جو پڑھا جاتا ہے جرم ہے، چارج ہے، وہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، تو ایک پروسیس ہوتا ہے نا وہ کہ آپ کا فرد جرم ہے. تو اس پہ کل بتایا یہ گیا ہے کہ ان سب نے کل بیک وقت جو ہے نا اس کے اوپر جب انہوں نے بولا جی کہ آپ کے اوپر یہ جرم ہے تو آپ کے یہ مانتے ہیں، تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے جس کے اوپر الزام ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی نہیں میں اس کو نہیں مانتا، یہ میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں. تو کل سب نے ڈینائی کی بجائے جو ورڈ استعمال کیا نا وہ ایبسولوٹلی ناٹ تھا. سب نے یک زبان ہو کر وہاں پر کہا جی جج صاحب کو ایبسولوٹلی ناٹ. تو عمران خان کی موجودگی میں آپ کو پتا ہے کہ پرانے ساتھی ساتھ ہو اور ایبسولوٹلی ناٹ ہو، تو عمران خان کافی دیر مسکرائے، اور وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان کا کہکا جو ہے نا وہ ایک انہوں نے کہکا لگایا ہے. اور تو یہ اب آپ دیکھیں جیل میں موجود ہیں، عدالت کے سامنے ہیں، فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور عمران خان کی وجہ سے وہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں سے اکثریت وہ ہے نا جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے نا، تو جب کل عمران خان کے سامنے گئے ہیں تو کل وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کس کو بتا رہے تھے؟ جج کو بتانا مقصد نہیں تھا، عمران خان کو بتانا مقصد تھا کہ بھئی ہم ایبسولوٹلی ناٹ پہ ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو باقی عمران خان کو باقی سب کا پتہ ہے. اور یہ ججز کی آپ عدالتوں کی بات کریں کہ چیف صاحب عدالتوں سے خوش نہیں ہے، اگر جسٹس امین الدین سے بھی وہ خوش نہیں ہے تو اسی لیے تو انہوں نے جسٹس امین الدین لگایا نا. تو پھر قاضی فائز جسٹس سے خوش کس کو لگانا چاہیے؟ جسٹس امین الدین کو لگایا تھا. تو ہر جگہ پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ملٹری کورٹس میں 3 مہینوں میں سزائیں ہو جاتی ہیں، یہاں بھی اسی طرح بھی ہو جائے تو کروا لے. میرے خیال سے کروائی بھی ہے لیکن اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. جو عمران خان صاحب کی جو ٹرائل کورٹ میں جس طرح سزائیں ہوئی ہیں وہ ہائی کورٹ میں آتا ہے تو اڑ جاتا ہے. ظاہر اب اتنا اندھیر نگری تو نہیں ہے، ویسے تو ہے جنگل کا قانون، لیکن فی الحال پھر بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اس میں. آج عدیل سرفراز کہیں کسی ایونٹ کے اوپر ملاقات ہوئی ہوگی اس کی چیف اپنے جسٹس نہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. تو عدیل صاحب نے یہ کہا جی میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کی افواہیں ہیں کہ آپ ریزائن کر دیں گے، تو اس پر انہوں نے کہا، بڑا مسکرائے اور انہوں نے کہا یار میں کیوں ریزائن کروں گا، میری جتنی جہاں تک میری کیپیسٹی ہے، اتھارٹی ہے، جو میں کر سکتا ہوں وہ میں گڈ فیتھ میں کروں گا، تو میں کیوں ریزائن کروں گا. تو یہ جو سوچتے تھے کہ ریزائن کر جائیں گے اور یہ ہو جائے گا، جج صاحب ریزائن کے لیے نا غیرت چاہیے ہوتی ہے جو ججز کی کرسی پر بیٹھنے والے لوگوں میں نہیں ہوتی اور جو بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں ان میں نہیں ہوتی. ورنہ اس ملک میں جو پچھلے 2 سال سے ہوا ہے اس کے بعد استعفوں کی بھرمار ہونی چاہیے تھی. اتنے استعفے آنے چاہیے تھے بیوروکریسی سے، آپ کی ملٹری سے، آپ کی عدالتوں سے، کہیں بھی نہیں آ رہے. تو بس ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی تنخواہ لے رہا ہے، اپنے پینشن کے چکر میں اور مراد کے چکر میں، تو کون استعفیٰ دے گا اتنے بڑے. بہرحال جی آج جو ہے وہ کمنٹس دوبارہ شامل نہیں کر سکے کیونکہ کمنٹس کریں گے انشاءاللہ نہیں تھے. تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک اسی طرح دیتے رہیں. اللہ حافظ.